جو اولین ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامع کے ذہن کے اندر کچھ سوالات پیدا کر دیں اور اس کو تشکیک اس کے اندر پیدا کر دیں کہ جس کی وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہو جائے. جیسے آپ شک کے اندر مبتلا ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے سامنے معاملات جو ہیں وہ واضح نہیں رہتے اور وہ پھر آپ کو ذہنی طور پر آپ کو پریشان کرتے ہیں. لحاظ کا ایک بہت زیادہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے انسان کے اوپر، کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یا اپنے بچپن سے ایک چیز جو آپ کی گٹھی کے اندر آپ کو اندر جو ہے نا وہ آپ داخل کی گئی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی ہم بچے کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ یک دم سے اگر کوئی ایسے سوالات آپ کے سامنے آ جائیں جس کی بنیاد پر اس بنیادی کلی کے اوپر ہی آپ کے ذہن میں شک و شبہات پیدا ہو جائے تو پھر انسان نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ نفسیاتی طور پر اس چیز کو قبول نہیں کر پاتا اور وہ متذبذب رہتا ہے، کیونکہ یک دم ایک ایسی چیز کو اس کا بالکل انکار کر دینا جو ایک لمبے عرصے تک آپ جس کو تسلیم کرتے رہے اور جس کے اوپر آپ نے اتنا ایمان اور یقین رکھا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بنیادی طور پر ہم نے پہلے دن سے یہی بات کی تھی کہ اکثر لوگوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو صحیح طرح سے علم نہیں ہوتا، صحیح طرح سے چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح سے جو ملحدین ہیں ان کے اعتراضات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ حتیٰ کہ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایگنوسٹکزم کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ خدا اس کائنات کا کوئی خالق ہو، لیکن وہ کون ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اور کچھ تو پھر بالکل کلی طور پر اس کائنات کے بنانے والے کا ہی انکار کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے توحید کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ توحید کیا ہے، اور پھر توحید کی کس قسم کے انکار کی بنا پر کون سا الحاد کی کون سی صورت ہے وہ انسان پر واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ساری بنیادی چیزیں اس پر بات کی ہے، اور پھر ذرائع علم کے اوپر ہم نے بات کی ہے اور ڈفرینٹ چیزوں پہ بات کی. آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے نظریہ ارتقاء کے اوپر. ٹھیک ہے، دا تھیوری آف ایوولوشن. تھیوری آف ایوولوشن نے نظریہ ارتقاء نے بنیادی طور پر بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے سائنس کو وہ فیول فراہم کرنے میں جس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. قرآن مجید اس میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. انسانیت کی ابتدا قرآنی نقطہ نظر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں نے اپنی روح پھونکی. اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم، اپنی روح جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو میں پھونکی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ مراحل قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، تو آپ سے شیئر کرنا چاہیں گا کہ وہ کون سے ہیں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. سر جی جی سر، ایک تو فرشتوں کا جو مکالمہ ہے وہ ہے آدم علیہ السلام تفریح سے پہلے، جی اور جی زمین اور آسمان، زمین کا جو ہونا بننا جو ہے وہ جو آتا ہے نا ہاں جی رد کنفت اپنا ہما، ہاں، وہ تو یہ بنیادی والی. طور پر کانا تارت فتقناہما، یہ تو بنیادی طور پر بگ بینگ تھیوری کا ہے. چلا ہمارا اگلا جو لیکچر ہوگا وہ ہم بگ بینگ تھیوری کے اوپر بات کریں گے. ابھی ہم بات کریں تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر. تو سر جی جی بتائیں. وہ جو تمام مراحل غالباً سورہ بنی اسرائیل میں ہیں، وہ مضغہ، علقہ، اور سب سے پہلے تو مٹی کا ذکر آتا ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سارے مراحل جو ہیں وہ آتے ہیں. اچھا بالکل، یہ جو مضغۃ ثم علقۃ، یہ جو ہے نا بلکہ اس سے پہلے بھی نطفۃ امشاج. جی، مضغہ، علقہ، یہ جتنے بھی پروسیس ہیں نا یہ تو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بننے کے بعد کے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اب انسان کی پیدائش ہے وہ اس پروسیس سے ہو کے گزرتی ہے. لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے مضغہ سے پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
والجان خلقناہ من نار السموم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلسال، سلسال کہتے ہیں ایک کھنکھنی مٹی کو، من حماء مسنون، تو جو تخلیق انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مٹی اور گارے سے ہوئی، ابتدا اس کی ایک کھنکھنی مٹی کے ساتھ، یعنی کہ وہ مٹی جو خشک ہوتی ہے اور خشک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی سی اس کے اندر آپ سمجھ لیں اسے کہتے ہیں کہ بھری ہوئی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مٹی جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ریت ہے، ریت بیٹھ جاتی ہے، لیکن جو مٹی ہے وہ بیٹھتی نہیں ہے، اس کے اندر ایک فارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سلسال۔ تو اس سلسال کو جو ہے نا اس کو پانی کے اندر گوندا گیا مٹی کو، اور اس مٹی کو گوند کے گارا بنایا گیا، اور اس گارے کو بہت عرصہ تک اس کو وہاں پر اس کو گوند کے اس کو چھوڑا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، خود اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اس کے بارے میں بتائیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ان کا ہاتھ ہے۔ بہت 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 زبردست، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ اس کے اوپر اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اب کسی چیز کو بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے، اس چیز یہ تو انسان کا کام ہے نا، کہ انسان کو ضرورت ہے، اور اگر آپ ہاتھ سے کسی چیز کو بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محتاج ہے اپنے ہاتھ کے کہ وہ اس چیز کو بنائے، اور جس انسان کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے وہ اس طرح سے چیز بنا نہیں سکتے۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، کیا خیال آپ کا، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی سر۔ تو کیا ہم اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، بس اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کس کو لگتا ہے کہ یہ جواب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جس کو لگتا ہے وہ ہینڈ ریز کریں، لیکن سب کو لگتا ہے غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ اس جواب کے اندر کیا مسئلہ کیا ہے؟ سر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا ہم کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی بھی طرف نہ آتے تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی۔ اور کوئی بتانا چاہے؟ سر جب اللہ تعالیٰ جی بولے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ہی بنایا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ مطلب کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اور اس ہاتھ کو ہاتھ بنانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت تو انسان کو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اہمیت دی، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر یہ ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے طور پر ذکر کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ورنہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سارے بنا دیے کن فیکن کہہ کے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کہا کن کہا اور سب کچھ بن گیا۔ سر اس میں یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں ہم اس کی حیت اس کو ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح۔ اچھا چلے میں سر ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم ہاتھ کو ایکسپلین کریں یا اس کا مطلب خود اخذ کریں، جب اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کر دی ہے اور جیسے ہمیں پہنچایا گیا بس اتنا کافی ہے نا۔ بہت زبردست، بہت اچھی، بالکل یہ بات آپ کی بہت اچھی آپ نے کہی ہے کہ اس میں نا میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں کہ اہل السنہ کا اصول یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ تمام ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیث میں ذکر کر دیا ہے، ان پر بھی نہیں اسی طرح سے ایمان لانا۔ مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو ہم اس کا مطلب اور معنی یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اب کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کے ساتھ کس طرح سے پیدا کیا، ہم اس کی نہ ہی تمثیل بیان کرتے ہیں، نہ اس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ جیسے انسان کا ہاتھ ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ہم اس کی
جو ہے نا وہ تکییف بیان کرتے ہیں. تکییف ہوتا ہے کہ کیفیت بیان کرنا. نہ ہم اس کی مثال دیتے ہیں، نہ ہم اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مخلوق میں سے کسی کے مشابہ ہے. تو اس کا جواب یہ اہل سنہ کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صفات اپنے لیے ثابت کی ان کو اسی طرح ماننا، ان کو نہ تو تعطیل کرنا. جیسے اگر میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کہہ کے اپنا اس سے مراد اپنی اللہ تعالیٰ نے پاور لی ہے. جیسے کہ ایک بیت رضوان کے جب تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ تھی. یہ اس کا ایک الزامی معنی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا جو اس کو امپورٹنس دینے کے لیے، اس کا شرف بڑھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ بنائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کی تعطیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تعطیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صفت کو ہم غیر ثابت کر دیتے ہیں، اور اس کا جو معنی ہے اس کو ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اس کی تعطیل بھی نہیں کرتے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس کے معنی کی تعویل کر دیں گے کہ اس کا اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یا اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، تو اس سے اس کی تعویل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اس ہاتھ سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اب کس طرح سے بنایا اپنے ہاتھ سے، نہ تو ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہی ہم اس کی کوئی مثال دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو جو ہے نا اس کی کوئی تعویل کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہاتھ صرف اس لیے ذکر کر دیا تاکہ انسان کی سمجھ کے لیے وہ آسانی ہو سکے اس میں. ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یہ تو وہ ورژن ہے جو ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا. اچھا، دوسرا ورژن ہمارے پاس ہے جو سائنس کا ورژن ہے. سائنس کیا کہتی ہے کہ اس کائنات پر زندگی کی ابتدا کس طرح سے ہوئی؟ جی کوئی بتائے گا؟ جی سر، وہ سائنس کہتی ہے کہ کوئی ایک مادہ تھا تو وہ خود بخود ایولیٹ ہوا، خود بخود بڑا ہوا اور خود بخود ساری چیزوں میں تبدیل ہو گیا. سائنس کے ہاں. اچھا، ایک اور بات یہاں پہ یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ نظریہ ارتقاء جو ہے، ایوولوشنری پروسیس، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ دن بہ دن ایوولوٹ ہوتی جا رہی ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ ایوولوٹ کرتا ایک بڑا نوجوان بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ فوت ہو جاتا ہے. یہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ایوولوشنری پروسیس چل رہا ہے. کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک ایوولوشن کے پروسیس سے ہو کے گزر رہی ہے. کیا ایوولوشن جو ہے، ایوولوشن کس طرح سے اس بات کے اوپر آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ اس سے خدا کی ذات کا انکار کیا جائے؟ کہ نظریہ ارتقاء کو مان لینے سے خدا کی ذات کا انکار لازم آتا ہے؟ نہیں سر، جو ابھی جو نظریہ ہم نے بیان کیا آپ نے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے، اس سے تو سر لازم نہیں آتا. اس سے لازم نہیں آتا. ٹھیک ہوگا سر. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ سنگل سیل تھا، اور یعنی کہ کوئی جراثیم تھا، اور اس کے بعد وہ خود ہی بڑی بڑی اس کی نسلیں بنتی گئیں، اسپیشیز ہی چینج ہو گئی. تو یہاں پہ تو پھر لگتا ہے کہ خدا کا وہ انکار کسی حد تک کر رہے ہیں. ایک اسپیشی کے اندر تو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کووں کی مختلف قسمیں ہیں، انسانوں کے مختلف کلر ہیں، یہاں تک تو سمجھ آتی ہے، یا ان کے قد بڑے چھوٹے ہو گئے. لیکن پورا یہ کہنا کہ بندر سے انسان بن گئے، پوری اسپیشی چینج ہو گئی، بیکٹیریا سے انسان بن گئے ایوولوشن ہوتے ہوتے، تو یہ چیز تھوڑی یعنی لگتی ہے کہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نظریہ ارتقاء جو ہے وہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، یا وہ سائنس یا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کی طرف لے کے نہیں چلتا. بنیادی طور پر نظریہ ارتقاء نے ہی ان کو بنیادی جتنا بھی سامان ہے وہ فراہم کیا ہے. نظریہ ارتقاء پیش کرنے والے جو تھے وہ تھے سر چارلس ڈارون تھے. انہوں نے اس نظریے کو سب سے پہلے پیش کرنے کا کہ اچھا ان کا نظریہ جو ہے نا وہ مختلف تھا، اور آج جو نظریہ ارتقاء بن چکا ہے وہ اس سے بہت زیادہ مختلف ہے. نظریہ ارتقاء جو چارلس ڈارون نے پیش کیا تھا وہ یہ تھا
کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں یا جتنی بھی اسپیشیز ہیں موجود ہیں، وہ اسپیشیز جو ہیں وہ بنیادی طور پر ان سب کا اوریجن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے نکلی ہیں اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ اس کی مختلف اجناس اور اقسام بنی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے یہ بات کی جاتی ہے، اگر ہم جو کتا ہے اور کتا اور اس کی جو نسل ہے اس سب کو دیکھیں تو ان سب کی اسپیشیز ایک ہی ہے. مثال کے طور پہ کتے سے ملتے جلتے اور کون سے جانور آپ کو نظر آتے ہیں؟ بتائیے، کتے سے ملتے جلتے جانور کون سے ہیں؟ اور پیڑیا ہے. بھیڑیا ہے، بالکل، بھیڑیا ہے، گدڑ ہے، گدڑ ہی کہتے ہیں نا اس کو، وہ ہے. اور پھر جی یہ جو ہے وہ میرے ایک دوست سے پچھلے دنوں وہ بتا رہے تھے، ان کو بڑا شوق ہے ان کا، تو وہ یہ جو سائبیرین ہسکی ہوتے ہیں کتوں کی، اچھا کتوں پہ اٹسیلف پھر آگے پھر بہت ساری اقسام ہیں. سائبیرین ہسکی جو ہے یہ ہے تو کتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ اس سے ملتے جلتے ہیں بہت، جو ہے نا یہ بھیڑیوں سے بہت ملتے جلتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بھیڑیوں کی شکل بھی بھیڑی جیسی ہوتی ہے. تو یہ کئی انواع و اقسام کے جو ہے نا وہ آپ کو کتے ملیں گے. ایک تو کتے ہیں، اور پھر کتوں کے بعد وہ دوسری نسل ان کی دوسری ہے، لیکن وہ ہے کتوں کی طرح کے. تو یہ ان سب جانوروں کی ایٹ دی اوریجن، جو اسپیشی کا اوریجن جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ایوولوٹ ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے بلی ہے، بلی سے ملتے جلتے جانور کون کون سے ہیں؟ اور شیر ہے. یعنی شیر شیر ملتا نہیں ہے لیکن لومڑی. بلی سے جو ہے نا بلی سے ایک جگوار ہوتے ہیں، جگوار ہے، وہ بالکل سیم بلی جیسا ہوتا ہے جگوار. ایون جو ہے آپ کے پاس چیتا ہے، ہاں جی چیتا. چیتا جو ہے یہ بھی بلی کے ہی اسی اسپیسی کے اندر جو ہے نا وہ فال کراتا ہے. جیسے شیر کی جو ہے نا فیملی علیحدہ ہے، اس میں جو ہے نا وہ لائن ہوتا ہے، ٹائیگر ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ وائٹ لائن ہے، اور مطلب ڈفرنٹ قسم کے جو ہے وہ اس میں پائے جاتے ہیں. تو اس طرح ہر ایک جانور کی جو ہے نا وہ اسپیسی ہے، اور اس کے اندر سے آگے پھر مختلف جو ہے نا وہ ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈارون کی تھیوری تھی. ڈارون نے تمام کی تمام آپ سمجھ لیں کہ مخلوقات کا اوریجن صرف ایک نہیں بتایا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ پوری کی پوری مخلوقات پہلے ایک سیل کے اندر تھیں، اور وہ ایک سیل سے جدا ہوتے ہوتے ایک سیل جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، پھر وہ سیل آگے سے بڑھتا بڑھتا اس نے جو ہے نا وہ زندگی کی شکل اختیار کی، اور وہ زندگی سے آگے زندگیاں نکلتی ہیں. تو اس کا یہ نہیں تھا بنیادی نظریہ. اس کا بنیادی ڈارون کا نظریہ صرف اتنا ہی تھا کہ اس کائنات میں پائے جانے والی تمام مخلوقات، اور مخلوقات کے اندر پھر اس نے کہا کہ اسپیشیز ہے، اور اسپیشیز کا بنیادی نقطۂ آغاز ایک ہے، اور اس سے پھر آگے ارتقا ہوا ہے. اس حد تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس حد تک ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ اگر ہم باقی مخلوقات کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم انسان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر شاید ہمیں کچھ تھوڑا سا مسئلہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. نظریہ ارتقاء کہتا ہے کہ نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا. انسان بھی اس ایوولوشنری پروسیس کا حصہ ہے جو اس کائنات کے اندر ہوا، اور اس ایوولوشنری پروسیس سے ہو کے انسان گزرا ہے. اور اس ایوولوشنری پروسیس میں اگر ہم جو ہے نا وہ اسپیشیز کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان جو سب سے پہلی اسپیشیز تھی انسان کی، وہ تھی ہومو سیپینز. ہومو سیپینز کے ذریعے سے انسان آگے کی اس کی نسل چلی، اور ہومو سیپینز وہ انسان تھے جو بہت زیادہ قریب تھے بندروں کے. اگر میں ہومو سیپینز کی آپ کو نا میں تصویر دکھاتا ہوں گوگل سے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. ہومو سیپینز کے بارے میں آپ میں سے کبھی کسی نے سنا ہوا ہے؟ نہیں سر، وہ بس ہومو سیپینس تو آج کل کے انسانوں کو کہتے ہیں، لیکن اس میں کہتے ہیں کوئی نندر تھالس بھی تھے، کوئی بندر کی طرح کے اور انسانوں کی طرح کے. ہومو سیپینز دکھاتا ہوں آپ کو. Might surprise this audience, although
That's a human. सर होमो सैपियंस Civilization or तो साइंसी नेम है ना इंसान का। ये देखें होमो सेपियंस आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ सर, स्क्रीन मेरा ख्याल है वहीं पे है। हाँ मैं वो स्क्रीन को कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये जो बंदा है ना, ये वाला बंदा, ये कहते हैं कि ये वो बंदा था जो है ना वो सबसे पहला इंसान था। तो ये होमो सेपियन से फिर आगे जो है ना वो सारे इंसान बने। तो इस होमो सेपियन को जो है ना वो उसके बंदर के करीब समझा जाता है कि ये बंदर के सबसे करीब तरीन था। और इस होमो सेपियन से जो है ना वो आगे फिर एवोल्यूट होते होते आज का जो इंसान है वो बना है। लेकिन होमो सेपियन से पहले क्या था? होमो सेपियन से पहले जो है ना वो अंदर, अच्छा यहाँ तक जो हुआ है ना एवोल्यूशन, ये यहाँ तक, ये नहीं है। अच्छा यहाँ से आगे जो हुआ ना एवोल्यूशन, ये होमो सेपियन से, तो होमो सेपियन से आगे जो वो हुआ है वो इंसानी एवोल्यूशन है। और इससे पहले वाला जितना भी एवोल्यूशन था वो जो है वो नहीं था। इससे पहले वाला एवोल्यूशन जो है वो इंसानी नहीं था, लेकिन होमो सेपियन से आगे जो है वो इंसान। तो वो इंसान की तख्लीक को इस तरह से बयान करते हैं, जबकि मजहब हमें ये कहता है कि इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई है। सब इन दोनों के अंदर क्या बुनियादी मसला क्या है और बुनियादी एतराज क्या है और इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं? जी बताएं, कौन बताना चाहेगा आप में से? एतराज समझ आ गया आपको? वैसे सर दोबारा बता दें। साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि इंसान जो है ना वो बंदर की जो है ना वो आप समझ लें कि बंदर की जो स्पीसी है उससे ही बना है। और वो जो है ना वो उसके बाद उसने आगे एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से होके वो गुजरा है। मजहब ये कहता है कि नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथ से पैदा किया। अब इन दोनों के अंदर आपस में इख्तलाफ है या नहीं, पहले तो ये समझ आना चाहिए कि इख्तलाफ है भी नहीं है। जी सर, है इख्तलाफ है, ठीक है। अब इस इतराज को कैसे, इस इख्तलाफ को सॉल्व कैसे किया जाता है? सर इसका अगर इंसान एवोल्यूशन से इस तरह का बना है तो फिर एवोल्यूट होके ये शक्ल भी तो चेंज होनी चाहिए थी ना, मतलब ये इस शक्ल से आगे कुछ और बन जाते हैं हम। बिल्कुल। ये तो हम उसके ऊपर जो है ना वो एक इल्जामी इतराज करते हैं। इल्जामी इतराज ये करते हैं कि अगर इस तरह से चेंज होना चाहिए तो अभी इंसान को बने हुए कई हजार साल हो गए, तो उन हजारों सालों के अंदर आगे इंसान के अंदर भी तो एवोल्यूशन होनी चाहिए थी। पर वो कहते हैं कि नहीं, ये एवोल्यूशन इस तरह से आगे नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊं कि बुनियादी तौर पर कुछ लोग ना यहाँ पर तवीलात करना शुरू कर देते, क्योंकि साइंस के पास जो है वो नजरिया इर्तिका के बहुत मजबूत दलाइल मौजूद है। और आपका जो आजकल की जो मौजूदा साइंस है ना, उनके यहाँ नजरिया इर्तिका कोई थ्योरी नहीं है, उनके यहाँ नजरिया इर्तिका एक फैक्ट की हैसियत इख्तियार कर चुका है, कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया के साइंसदान जो है ना वो इस वक्त मुत्तफिक हैं कि इंसान जो है वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से होके ही गुजरा है। सो अगर आप किसी साइंसदान से बात करेंगे, किसी साइंस के स्टूडेंट से बात करेंगे, तो वो यही कहेगा कि नजरिया इल्तिका एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है ये इस तरह ही एक हकीकत है जिस तरह हम आप लोग खुदा की ज़ात को एक हकीकत मानते हैं, सालिम हकीकत, इस तरह वो नजरिया इल्तिका को हकीकत मानते हैं। तो उस हकीकत से इतनी आसानी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे बहुत से मुसलमान लोग फिर वो कुरान मजीद की आयत और नजरिया इर्तिका को लेकर तावील करना शुरू कर देते हैं। और वो तावीलात इस तरह से करते हैं कि इंसान जो है वो होके तो नजरिया प्रोसेस जो है ना, इंसान जो है वो गुजरा एवोल्यूशनरी प्रोसेस से ही है, लेकिन उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर जो इब्तदा हुई, वो इब्तदा जिंदगी की इब्तदा वो सेल से हुई जो एक मिट्टी के अंदर था, और मिट्टी से वो कहते हैं कि साहिल समुंदर में उसकी इब्तदा हुई, और वो अपने एक प्रोसेस के अंदर चलती आ रही थी। फिर जहां पर इंसान की तख्लीक होनी थी, ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं होमोसैपियन कहते हैं, तो होमोसैपियन की तख्लीक के अंदर अल्लाह ताला ने फिर अपना हाथ शामिल किया, और वहां से फिर अल्लाह ताला ने जो है ना वो अपना हाथ शामिल कर दिया। लेकिन बाकी इंसान जो है ना वो अपने उस प्रोसेस के थ्रू होके ही गुजरा है। क्या ये तावील दुरुस्त है या नहीं? तावील समझ लगी आपको? नहीं सर, तावील क्या बताया जरा, ये जो तावील की जाती है? से तावील ये है कि बाकी जो एक ही सेल था उससे दूसरी मखलूकें बनती गई और एडवांस होता गया, लेकिन इंसान की बारी में अल्लाह ताला ने उसको हाथ से बना दिया। नहीं, ये नहीं है एतराज, वो तावील ये नहीं है। तावील ये है कि इस कायनात की इब्तिदा उसी तरह से एक ही सेल से हुई, और वो सेल एवोल्यूशनरी प्रोसेस से होता होता अपनी एक जो उसकी जिंदगी थी वो तय करता रहा,
اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے مختلف مخلوقات بن رہی ہیں. تو انسان سے پہلے، ہومو سیپین سے پہلے کی جتنی مخلوقات تھیں وہ ساری کی ساری اپنی ایوولوشنری پروسیس کے تحت گزر رہی تھی. لیکن جہاں پر ہومو سیپین کی ابتدا ہوئی اور جہاں سے پھر انسان کی آگے ابتدا ہوئی، تو وہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ وہ پروسیس چل رہا تھا، اسی پروسیس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کو تکریم دینے کے لیے اپنا ہاتھ شامل کیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنا دیا اور وہ پھر آگے چل گیا. تو وہ پروسیس سارا اسی طرح سے چلتا آ رہا تھا. وہ پروسیس وہ کسی جگہ پر ہلا نہیں، اور اس پروسیس کے اندر کسی جگہ پر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو شامل کر دیا، اور وہاں سے پھر آگے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دیا. کیا یہ درست ہے؟ یہ سمجھ لگ گیا اب آپ کو؟ جی سر، سمجھ تو لگ گیا. جی بتائے، ایکسپلین کرے، کیا سمجھ لگے؟ سر آپ نے یہ بتایا کہ جو ارتقا ہوا، جسے اسپیشیز جو ہے نا وہ اپنے پروسیس سے، ایوولوشنری پروسیس سے گزرتی رہیں، اور انسان جو ہے وہ ایک خاص جہاں سے وہ یہ نظریہ ارتقا پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان اس حالت میں پہنچا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ شامل کیا اور اس کو تکریم دی، اور پھر اس کے بعد جو موجودہ انسان ہے وہ ہمارے سامنے آیا. بالکل، ویری گڈ. سو یہاں پر کچھ لوگ ایسی تعویلات کر رہے تھے کیا یہ، لیکن یہ تعویل بالکل بھی درست نہیں ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر سائنس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سائنس بھی ایک حقیقت ہے. آج کے دور کے اندر ہم اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں قرآنی آیات کی کچھ تعویل کرنی پڑے گی اور سائنس کو اور قرآن مجید کو آپس میں ملانا پڑے گا. تو ہم اس طرح سے اس کو ملا کے آپس میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم وہ قرآن آیات کی تعویلات کرنا شروع کرتے ہیں. یہ صرف نظریہ ارتقاء میں نہیں ہے، اور بھی بہت سارے نظریات کے اندر وہ آپ کو کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے، یہ تو بنیادی طور پر جو نظریہ ہے یہ تو قرآن مجید ثابت کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور یہ سائنس جو ہے وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ قرآن مجید سے مخالف ہی نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سائنس قرآن مجید سے مخالف نہیں ہے، لیکن وہ نیچرل سائنس ہے، جو انسان کی بنائی ہوئی سائنس ہے، وہ کیونکہ وہ انسان کی سوچ کا شاخسانہ ہے. تو انسان کی سوچ کے اندر بہت سی جگہ پر جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ اختلاف موجود ہے، مذہب کے ساتھ اختلاف موجود ہے، اور وہ پایا جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے ہی بنایا، اور اس کی ابتدا، انسان کی ابتدا جو ہے وہ ادھر سے ہی ہوئی ہے. ہاں، آگے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایوولوشن کا پروسیس رکھا ہوا ہے، وہ ایک وہ ایوولوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ جو ہے نا بعض قبائل کے اندر اور بعض حصوں کے اندر تقسیم کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تو قبائل ہیں، شعوب ہیں، مختلف قسمیں ہیں لوگوں کی. کوئی مغرب کا رہنے والا ہے، کوئی مشرق کا رہنے والا ہے، کوئی شمال کا رہنے والا ہے، کوئی جنوب کا رہنے والا ہے. مختلف لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں، اسالیب مختلف ہیں، رہنے کا ڈھنگ سنگ علیحدہ ہے. تو وہ ساری چیزیں ہر انسان کی، ہر علاقے کی وہ مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کو بنایا ہے. لیکن انسان کو بھی اس ایوولوشنری پروسیس کے اندر لے جانا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان بھی اس طرح سے پیدا ہوا ہے. تو پھر اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا اگر ہر ایک چیز اپنی ایک ایوولوشنری پروسیس سے ہو کے گزری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے پھر کیا بنایا؟ وہ اس کی تو پھر ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے بس وہ، اس لیے وہ ہم نے دیکھا تھا نا جو ایک نظریہ آیا تھا دیزم کا نظریہ یہاں سے ہی آتا ہے کہ دیزم یہ کہتا ہے کہ جو وہ پہلا مادہ تھا، جو وہ پہلا سیل تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور اس سیل کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. وہ سیل اور اس سے ہونے والی جتنا بھی ایوولوشن ہو رہا ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام سے خود الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کے اندر وہ اپنا دخل نہیں کرتا. وہ سیل بنایا، اور سیل بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خود سے چھوڑ دیا، اور وہ کائنات خود سے جو ہے نا ایوولوٹ ہوتے ہوتے ایک پروسیس کے اندر چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک نظریہ
تھیزم کا ہوگا. دوسرا نظریہ ہوگا کہ ملحدین کا. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ سیل خود بنا، ٹھیک ہے، اور وہ سیل بگ بینگ کا نتیجہ تھا. اس نتیجے میں وہ سیل بنا اور اس سیل سے آگے پھر زندگی نے جنم لیا. اور وہ ابتدائی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے آج کی موجود ہے. وہ ایک بہت چھوٹا سا سیل تھا، اور وہ سیل ایوولوٹ ہوتا ہوتا مختلف زندگیوں کے اندر تقسیم ہوا، اور انہی تقسیمات میں سے ایک تقسیم جو ہے وہ ہمیں انسان کی ملتی ہے، جو پہلے بندر کی صورت میں تھا، اور بندر کی صورت سے بھی اس کی پھر مزید ایوولوشن ہوئی، اور وہ ہومو سیپین کے اندر، اور ہومو سیپین سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد آگے انسان جو ہے وہ ایوولوٹ ہوتا ہوتا مزید آگے جو ہے وہ چلا گیا. تو یہ ایک نظریہ ہوگا ہمارے پاس الہاد کا، ایک نظریہ ہوگا ہمارے پاس دیزم کا، اور تیسرا نظریہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسلام کا. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بنایا. تو یہ کائنات کسی سیل کی صورت کے اندر ڈفرنٹ قسم کی آپ تعویلات کرنا شروع کریں گے تو وہاں پر آپ جو ہے نا وہ اس پہ پرابلم میں آ جاتے ہیں. جو ہے نا اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے اسلامی نظریہ یہ پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو خود سے بنایا. تو ہم نے پہلے یہ بات کی ہوئی ہے کہ یہ کائنات کیا ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے اوپر بیس کرتی ہے، یا یہ کائنات جو ہے وہ ایک بالکل ایسے ڈیزائن کے اوپر آئی ہے کہ جو ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے، جو خود بخود ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نظریہ ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو نظریہ ارتقاء اس نظریے کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ کائنات کسی ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے اوپر نہیں ہے، جبکہ یہ کائنات ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر ہے. اگر اس سیل سے زندگی کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ سیل پھر آگے چیزوں کو اس طرح سے جو ہم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو وہ آیات کیا ہے؟ وہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. سو ویسٹ کے اندر بھی بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے اوپر بلیو کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ارتقاء جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہوا، یہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن، اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو پہلے تو یہ اس چیز کو سمجھ لیں آپ، کیا نظریہ ارتقاء اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس کے مد مقابل ہم قرآن مجید اور دیگر چیزوں کی تعویل کرنا شروع کر دیں. نظریہ ارتقاء کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اور دنیا کے سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہو چکے ہیں. نظریہ ارتقاء کو بہت زیادہ اس کو بیکنگ ملی ہے پولیٹیکلی. ٹھیک ہے. ویسٹ کے اندر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں اور وہاں پر آپ نظریہ ارتقاء کے خلاف آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے اوپر اگر بات کرنا شروع کریں تو وہ آپ کو بہت سے پروفیسرز ایسے ہیں جن کے ریسرچ تھیسز اور ریسرچ پیپرز رد کر دی گئی اس بنیاد پر کہ انہوں نے ایوولوشنری پروسیس کے اوپر سوال اٹھائے. ٹھیک ہے. اور ایسا ہر وہ ٹیچر سائنس کا اسٹوڈنٹ اور جو اپنا جو ہے وہ نظریہ ارتقاء کے اوپر اپنی کوئی تھیوری پیش کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ بیکنگ ملتی ہے، اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. اور بہت سے لوگ ٹیچرز ایسے ہیں ویسٹ کے اندر جنہوں نے انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور تھیوریز کے اوپر جب اپنے آرٹیکلز پیش کیے تو ان کو باقاعدہ یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. تو یہ ایک نظریہ بنا کر ہمارے اوپر پیش کیا جا رہا ہے. سائنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر سائنس کو میں نے ایڈمٹ کر رہا ہوں لیکن وہ ان کی جوائننگ ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے. تو سائنس کو اس طرح سے ایک ثابت شدہ حقیقت بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا دجل ہے کہ آپ بس سائنس کو ہی حقیقت مانیں اور پھر جب آپ ایک اس چیز کو تسلیم کر لیں گے پھر آپ دوسری جانب جو ہے نا وہ اپنے نظریات کی تعویل کرنا شروع کر دیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو ایوولوشن کا پروسیس آپ بتا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس نظریے کے اوپر ہی بات کر لیں گے کہ اس نظریے کو آپ پہلے ثابت کریں، اور اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. اور ویسٹ کے اندر بہت سے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سائنٹیفکلی ان کے اوپر بات کی ہے کہ یہ جو ایوولوشن کا نظریہ آپ پیش کرتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں. ہاں اس کو پذیرائی نہیں ملی، وہ پذیرائی اس لیے نہیں ملی کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اس کے خلاف ان کو نکالا گیا. میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ لنک شیئر کروں گا جس میں سے لوگوں کے انٹرویوز ہیں جنہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اس جو ہے وہ اس نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایوولوشن کے خلاف جب انہوں نے چیزیں پیش کی تو اس کی بنیاد پر ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا.
ٹھیک ہے. سو ہم تو نظریہ ارتقاء کے اوپر ہی سوال اٹھانا شروع کریں گے. سو بنیادی طور پر یہ چیز سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ نظریہ ارتقاء، تو آپ اسے کہتے ہیں نظریہ ارتقاء کے اوپر تو آپ بات کریں نا. نظریہ ارتقاء ان کے ہاں ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو جب ہم نظریہ ارتقاء کو بنیادی طور پر حقیقت سمجھ رہے ہیں، اور حقیقت سمجھنے کے بعد پھر ہم قرآن مجید اور قرآن مجید کی تعویلات کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے میں نے ابتدا کے اندر جب ہم نے ذرائع علم کی بات کی تھی نا، تو وہاں پر ہم نے ہر ایک چیز کے پروسیس کو اور ہر ایک چیز کی پوزیشننگ کو سمجھا تھا کہ قرآن مجید کی پوزیشن کیا ہے اور سائنس کی پوزیشن کیا ہے. وہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ سائنس کامل مکمل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس انسانی سوچ کی بنیاد پر ہمارے سے وجود میں آئی ہے. تو انسانی سوچ کے اندر جب نقص ہے تو سائنس کے اندر ڈیفینیٹلی نقص ہوگا. جب انسانی سوچ کے اندر نقص ہے تو سائنس کے اندر بھی نقص ہوگا. اور جو نظریہ ارتقاء ہے، جو ایوولوشن کا پروسیس ہے، وہ بھی ایک سائنٹیفک تھیوری ہے جو انسانی سوچ کی بنیاد کے اوپر جو ہمارے سے وجود میں آئی ہے. تو آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر نقص موجود نہیں ہے. ہاں، اس کے اندر نقص ہے، اور وہ نقص جو ہے وہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کو اس طرح سے وہاں پر انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. تو ہم جو نظریہ ارتقاء ہے، جو ایوولوشن کا پروسیس ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور ایوولوشن کے پروسیس کو ہم انشاءاللہ مزید اگلی کلاس کے اندر دیکھیں گے کہ ایوولوشن کی تھیوری کے اندر اصل میں پرابلم کیا ہے، اور کس طرح سے ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہم نے جو قرآن مجید کی آیات کی تعویلات کرنا شروع کرتے ہیں تھیوری آف ایوولوشن کی بنیاد پر، تو وہ بنیادی طور پر رویہ درست نہیں ہے. اس پہ آپ کے مزید کوئی سوال ہیں یا کوئی کنفیوژن ہے جو آج ہم نے تھیوری آف ایوولوشن ان چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، اس میں آپ بات کر لیں. تو نیکسٹ کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز جو اس کے ریپرکشنز ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں.